شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ تو سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 80 سے لے کر 100 تک 20 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم نیکسٹ 20 احادیث آپ کو سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث نمبر 101۔ کوتاہی سے بچو، کیونکہ کوتاہی اس دن حسرت کا موجب ہے جس دن حسرت فائدہ نہیں دے گی۔ حدیث نمبر 102۔ جب میدان جنگ میں دشمن کا سامنا ہو تو کم سے کم بولو، اللہ کو بہت یاد کرو اور اللہ کے اس فرمان سورہ انفال آیت نمبر 15، یعنی ان کو پشت نہ دکھاؤ، ان کو ہمیشہ مد نظر رکھو ورنہ خدا کے غضب کا موجب ہوگے۔ حدیث نمبر 103۔ اگر میدان جنگ میں اپنے کسی بھائی کو زخمی پاؤ یا اسے بزدل ہوتے ہوئے دیکھو یا تمہارا دشمن اس کے طمع کر رہا ہو تو اس حالت میں بھائی کو تقویت پہنچاؤ۔ حدیث نمبر 104۔ جتنا ممکن ہو لوگوں سے نیکی کرو، کیونکہ نیکی بری موت سے بچاتی ہے۔ حدیث نمبر 105۔ جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کیا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گناہ کے ارتکاب کے وقت اللہ کی قدر و منزلت اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر خدا اس کی نظر میں عظمت رکھتا ہے اور وہ اس کے حکم کے احترام میں گناہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو وہ بھی خدا کے نزدیک صاحب قدر و منزلت ہے۔ حدیث نمبر 106۔ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے بکری سے زیادہ ببرکت جانور نہیں پال سکتا۔ جس کے گھر میں ایک بکری ہو تو فرشتے ہر دن میں ایک مرتبہ اس کے لیے برکت کی دعا کریں گے۔ اگر کسی کے پاس 2 بکریاں ہوں گی تو فرشتے اس کے لیے 2 مرتبہ دعا کریں گے۔ جس کے پاس 3 بکریاں ہوں گی اس کے لیے 3 مرتبہ دعا کریں گے۔ حدیث نمبر 107۔ جب مسلمان کمزور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ گوشت اور دودھ کا زیادہ استعمال کرے، کیونکہ اللہ نے ان میں قوت رکھی ہے۔ حدیث نمبر 108۔ جب تم حج کا ارادہ کرو تو راستہ کے لیے زاد خرید لو تاکہ وہ سفر میں تمہارے کام آ سکے۔ اللہ کے اس فرمان پر عمل ہو جائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ یعنی اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے ہوئے تو اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ کبھی تیاری نہ کرنے سے حج رہ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 109۔ جب دھوپ میں بیٹھو تو سورج کی طرف پشت کر کے بیٹھو، کیونکہ اس سے مخفی بیماری دور ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 110۔ جب تم حج بیت اللہ کے لیے جاؤ تو زیادہ سے زیادہ اپنی نگاہ کو بیت اللہ پر مرکوز رکھو، کیونکہ اس مقدس گھر کے پاس اللہ کی 120 رحمتیں ہیں۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں اور 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حدیث نمبر 111۔ ملتزم کے پاس جا کر تم نے جو گناہ کیے ہیں ان میں سے جو گناہ تمہیں یاد ہوں ان کا اقرار کر کے معافی مانگو، اور آخر میں کہو بار الہ جو گناہ ہمیں یاد تھے ہم نے ان کا اقرار کیا اور بھول گئے ہیں انہیں بھی تسلیم کرتے ہوئے تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اللہ کریم اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ حدیث نمبر 111۔ بلا سے پہلے دعا کرو۔ حدیث نمبر 113۔ 5 اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں: بارش کے وقت، جہاد کے وقت، اذان کے وقت، تلاوت قرآن کے وقت، زوال اور طلوع فجر کے وقت۔ حدیث نمبر 114۔ تم میں سے جو شخص میت کو غسل دے تو کفن پہنانے کو کے بعد خود بھی نہائے۔ حدیث نمبر 115۔ کفن کو خوشبو نہ لگاؤ اور مردوں کو بھی کافور کے علاوہ کوئی خوشبو نہ لگاؤ، کیونکہ مرنے والا احرام باندھنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 116۔ کسی کے مرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو حکم دو کہ وہ مرنے والے کے لیے دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بنی ہاشم کی تمام مستورات حضور کے فضائل گننے لگیں۔ یہ سن کر فاطمہ نے فرمایا، اس وقت فضائل نہ گنو، اس وقت دعا کرو۔ حدیث نمبر 117۔
مرنے والوں کی زیارت کو جاؤ، تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا مانگنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجات طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 118۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی لغزش نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، اسے نصیحت کرو، اس کی رہنمائی کرو، جھگڑا کرنے سے بچو، ورنہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ تمہیں سچ بولنا چاہیے، اس ذریعے سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں اجر ملے گا۔ حدیث نمبر 119۔ تم میں سے جو جانور پر سوار ہو کر سفر کرے تو جب کسی جگہ قیام کرے تو سب سے پہلے جانور کو پانی پلائے اور اسے چارہ ڈالے۔ حدیث نمبر 120۔ جانوروں کے چہرے پر چابک نہ مارو، کیونکہ یہ اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ شکریہ ناظرین کرام۔